اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن، ہو سندڑی دا ہو سیون تو سبھی شہباز کلندر، دمادم مست کلندر، کلندر شاہ کلندر، کلندر والی کلندر، دمادم مست کلندر، کلندر پاک کلندر، شیوانی لال کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی رگ رگ دے اندر، دمادم مست کلندر، کلندر پاک کلندر، شیوانی لال کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دم دم دے اندر، دمادم مست کلندر، کلندر شاہ کلندر، کلندر والی کلندر، حسینی لال کلندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حسب سابق حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الثمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے سردار بے سہاروں کا سہارا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے وسیلے سے بارش کے نزول کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور یتیموں کے لیے جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کی عزت و عفت کے رکھوالے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکین لوگوں کی خبر گیری کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع نورانی سے لوگوں کو جن ہستیوں نے متعارف کرایا تھا، 700 برس ہوتے ہیں ایک ہستی ایسی تھی جو دنیا اسلام میں مسلسل سیر و سیاحت کرتے رہے، کسب فیض کرتے رہے، مختلف مزارات پہ اولیاء کرام کے ہاں حاضریاں دیتے رہے، وہاں سے بھی فیض حاصل کرتے رہے، اور آخر کار انہوں نے آ کر سندھ میں اپنا ڈیرہ جما دیا۔ اور سندھ میں آ کر انہوں نے، ان کی شخصیت کیسی تھی، وہ صاحب جمال بھی تھے، وہ صاحب کمال بھی تھے، خوبصورت تھے، خوب سیرت تھے اور خوش آواز تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا واعظ فرماتے تھے تو جو لوگ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے کسی اور دین سے متعلق ہوتے تھے، جب اٹھ کے جاتے تو ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے ان کا ایک انداز اور کرامت جو تھی اس نے بہت متاثر کیا۔ ایک آدمی خلفائے راشدین کے خلاف بہت زہر افشانی کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے صحابہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی دشنام ترازی کرے۔ آپ دیکھیں گے جلد یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے گا۔ پھر جب وہ آدمی فوت ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کی قبر کو دیکھو۔ وہاں دیکھا تو سانپوں سے اس کی قبر بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا سارا قبیلہ جو تھا وہ تائب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعہ صحابہ کرام کی اور اولیاء اعظام کی جو عزت اور تکریم ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑے وسیع المشرب بزرگ تھے اور اتنی عوامی اللہ تعالیٰ نے ان کو پذیرائی عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن۔ میری مراد حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ایک عظیم صوفی شاعر، ایک بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، اور علوم کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری آپ نے حاصل کی۔ اور وسیع المشربی کا یہ حال تھا کہ تمام اولیاء کرام کے پاس خود وہ جا کے تشریف لے جاتے اور ان کے ساتھ ان سے فیضان حاصل کرتے۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے اور پوتے سے ملاقاتیں رہیں۔ اجمیر شریف تشریف لے گئے، دلی مبارک تشریف لے گئے، تمام جگہوں پہ جہاں جہاں اولیاء کرام تھے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور ایران سے یہاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پہنچے۔ آج باب الاسلام سندھ میں جو لوگ کلمہ توحید پڑھتے ہیں یہ ان بزرگوں کی تبلیغ کا فیضان ہے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے معروف اہل علم اور بہت بڑا علمی دنیا میں نام پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، سابق صدر شعبہ، صدر نشین میں کہا کرتا تھا، سابق صدر نشین شعبہ فارسی پنجاب یونیورسٹی، اور دوسرے اقبالیات کے ماہر، درجنوں کتابوں کے مصنف، معروف سکولر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین کرام، آج میں نے مجھے جوائن کیا ہے آ کے نوجوان سکولر سید صبغت اللہ سہروردی صاحب نے، انہوں نے مہربانی کی، یہ آج ہمارے پاس رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں۔ آج ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ان کا بہت زیادہ مطالعہ حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے ہے، تو ہم نے اسپیشل ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب مختصر تعارف حضرت کا۔ جی، حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی سید محمد عثمان بیان کیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حسین بھی آپ کا نام ہے۔
آپ کا خاندانی تعلق خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت امام اسماعیل کی اولاد میں سے آپ کا خانوادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرند یا مروند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ علاقہ ایران میں ہے۔ ایران میں ایک خطے کو آذربائیجان کہتے ہیں۔ آذربائیجان ایک کا حصہ کٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن چکا ہوا ہے اور دوسرا ابھی ایران ہی کے پاس ہے۔ وہ جو ایرانی آذربائیجان ہے اس میں ایک مشہور شہر ہے تبریز، جہاں کے شیخ شمس الدین تبریزی تھے، جو علماء اور مشائخ کا اس علاقے میں بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ شمس الدین تبریزی جو ہیں یہ جو مولانا جلال الدین رومی کے جو پیر و مرشد ہیں اور اس حوالے سے جن کی بہت غیر معمولی شہرت ہے، جی ہاں، تو وہاں آپ کا ولادت ہوئی اور تبریز میں آپ نے ابتدائی علوم و فنون حاصل کیے، اور آبائی جو تعلق تھا خانوادہ رسالت سے اس میں ظاہر ہے علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عشق بھی ہے اور عرفان بھی ہے۔ وہ سارے رنگ آپ کی شخصیت میں جمع ہوتے رہے۔ علوم و فنون کی ساری تحصیل آپ نے تبریز میں کی، اور اس کے بعد جو تا حیات آپ کا سفر جاری رہا تو جہاں بھی جاتے تھے وہاں جس عالم دین کی شہرت ہوتی تھی ان سے ملتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کوئی روحانی مرکز ہوتا تھا وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، علم بھی حاصل فرماتے رہے، فیضان بھی اخذ کرتے رہے، کیونکہ یہی چیزیں بعد میں انہوں نے ہمارے خطے کو عطا کرنی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، یہ کلندر کی طرف اشارہ اقبال نے کہا۔ جی ہاں بالکل، آپ اور کہہ سکتے ہیں وہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ لال شہباز قلندر کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے بھی آپ نے قلندر کا ذکر کیا، تو اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں جو ان روحانی سلسلوں کا چہرہ ہیں، ان روحانی سلسلوں کی پہچان ہے، ان کے نمائندہ ہیں۔ اگر آپ قلندریہ سلسلہ کو دیکھیں تو جو شخصیات سر فہرست آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان میں ایک لال شہباز قلندر ہیں۔ ایگزیکٹ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لال شہباز، یہ دو نام ایسے ہیں جن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نام آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ صحیح۔ لال شہباز قلندر کی شخصیت بڑی جامع ہے، اگرچہ ہمارے ہاں آپ کا امیج بالکل ایک ایکسٹریم پہ پہنچایا ہوا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی شخصیت کو میں نے وہ کرامت بھی آپ کی شروع میں سنائی، اگر آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو لال شہباز کی قلندر کی شخصیت میں ایک بڑا اعتدال نظر آئے گا، علم ظاہر کا بھی، علم باطن کا بھی، شان قلندری کا بھی، اور تبلیغ اور اشاعت دین کا بھی۔ اچھا، لال لوگ یہ سرخ والا لال سمجھتے ہیں، وہ تو لال و گوہر والا لال ہے، اس میں دونوں میں آپ کو اس میں دونوں مفاہیم موجود ہیں۔ دونوں مفاہیم اس طرح موجود ہیں کہ لال شہباز قلندر نے جو کام کیا اس خطے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے، دیکھیں صوفیات جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں کے رسوم و رواج کو، وہاں کی علامتوں کو اٹھایا، اس کو ایک ایسا معنی دے دیا جو دین کی طرف چلا جاتا ہے، دین پر عمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر کے ہاں بھی آپ کو ایسی بہت سی پریکٹسز اور ایسی بہت سی علامات ملیں گی، ان میں سے ایک علامت ان کا سرخ لباس بھی ہے۔ سرخ لباس کیا ہے؟ مولا روم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ سراپا جد و جہد ہوتے ہیں، وہ سراپا عمل ہوتے ہیں، اور جو بے حوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام نہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، یہ شہباز قلندر کیوں کہتے ہیں شہباز؟ جی اس کے بارے میں بھی مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک جو سب سے اہم اور مستند روایت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سید عثمان مروندی اور ان کے جو ہم اثر بزرگ تھے حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری اوچھ شریف سے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور اس طرح دوسرے بھی کچھ بزرگ جو ان کے ہم اثر تھے، یہ ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اچانک سفر کرتے کرتے حضرت سید عثمان مروندی رک گئے اور آپ فرمانے لگے کہ میرا فلاں مرید جو ہے فلاں جگہ پر وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور ان کو کہنے لگے کہ آپ حضرات سفر جاری رکھیں اور میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں سے روحانی اور باطنی قوت کے ذریعے وہاں سے چلے گئے، اور کچھ دیر بعد یہ حضرات جب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سید عثمان مروندی اپنے اس مرید کو لے کر سامنے سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان حضرات کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضرت آپ تو شہباز ہیں۔ اچھا، تو حضرت کے شہباز لقب کی وجہ پرواز کے ذریعے پرواز اتنی تیز تھی۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں شہباز کی مانند چمکتی تھیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو شہباز کہا جاتا ہے۔
یہ دونوں روایات پائی جاتی ہیں۔ آپ کو طے الارض حاصل تھا؟ اس کا طے مطلب الارض کی کرامت بھی یہ تو ویسے تمام بڑے بڑے اولیاء اللہ کا صوفیاء کا خاصہ رہا ہے طے الارض۔ اچھا جی، تو یہ اس وجہ سے وہ یہ روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام ہے طے الارض، ٹھیک، تاکہ وہ اپنا روحانی کام فیض یہ جاری رکھ سکیں اور یہ گھنٹوں کا فاصلہ جو ہے وہ منٹوں میں سمیٹ سکیں۔ اچھا کن کن بزرگوں سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں؟ جی ان کے ہم اثر بزرگوں میں جو ہیں وہ حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری، ٹھیک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ٹھیک، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ ٹھیک، اگرچہ آپ کے شیخ کے بارے میں کچھ اور روایات بھی ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے سیدنا ابراہیم کی بھی ہے، حضرت سید ابراہیم مجرد کی بھی ہے، حضرت شیخ جمال مجرد کی بھی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریہ۔ اچھا مجرد کیوں ان کو کہتے تھے؟ مجرد حضرت بابا ابراہیم مجرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اچھا، اور جمال صاحب نے؟ جمال صاحب نے بھی، شیخ جمال مجرد نے بھی شادی نہیں کی تھی، اور سید عثمان مروندی نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ اور ہمارے یہاں مولانا عبدالستار خان نیازی بھی مجرد ہی ہاں ہیں۔ مجرد تھے۔ یہ بھی ایک سلسلہ، وہ بھی ان میں کلندری مزاج ڈاکٹر صاحب تھا، ویسی بات آگے سے ہمارے یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش بھی بہت تھوڑی عرصے شادی رہی، آپ کی بھی ایک طرح سے مجرد ہی بات زندگی گزاری۔ جی اچھا جی، آپ کا انداز کیا تھا تبلیغ کا، یا یہ سلسلہ کیا؟ پہلے تو کلندر سمجھائے نا کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ جو آدمی بالکل نماز روزہ دین سے کوئی بے پرواہ ہو اور وہ سوٹے لگانے والا ہو، کہتے ہیں یہ کلندر بات ہے۔ جی جی جی، یہ تو بہت ہی اور غلط علامہ نے کلندر جو ہے اس کو کمال، کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں کلندر ایسا ہے کہ اس کی زبان اللہ کی تلوار ہے، یعنی وہ تصوف اور عرفان میں اور صفائے باطن میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اول تو اسے کوئی سود و زیاں کا فرق نہیں پڑتا دین کے رستے میں۔ اچھا، اس نے وہ کوئی جائزہ نہیں لینا ہوتا کہ میں یہ حق کی بات کروں گا تو مجھے یہ مسائل سامنے آئیں گے، اس نے حق کہنا ہی کہنا ہے۔ اچھا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے غازی صاحب کہ کلندر ایک ایسا جامع الصفات لفظ ہے کہ اس میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے اور خدمت خلق بھی ہے، اور سب سے بڑا اس کا وصف ہے تنقید کرنا۔ اچھا، ویسے جلال اس میں ہے بھی نہیں ہوتا، غالب ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے ایسے جلال، اندازہ ہوتا۔ لیکن یہ وہ جلال ہے جو جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی جگہ پر زخم لگاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے، تو آپ بتائیے کہ وہ آپ کے حق میں ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے یا وہ ہے؟ تو اللہ کی جو صفت جلال ہے یا اولیاء اللہ کی جو صفت جلال ہے وہ انسانیت کے لیے بالکل وہی حکم رکھتی ہے جو ایک ماہر معالج کے نشتر زنی سے فائدہ ہوتا ہے انسانیت کو۔ تو یہ جو امیج ہے کلندر کا کہ جی وہ لاابالی ہے اور اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، شریعت سے بے نیاز ہے، نمازیں روزے بھی نہیں کرتا، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ وہ کلندری جو صفت ہے وہ ہے براہ راست حضرت علی کا ایک فیضان ہوتا ہے، اور اس میں شہیدان کربلا کا فیضان ہے، حق گوئی ہے اس میں شامل۔ اچھا، اسی لیے سرخ لباس بھی جو میں ڈاکٹر تنوری صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ شاید خون شہیداں کی اس حوالے سے سرخ رنگ کو حسینی رنگ ہے اسی مناسبت سے، اس لیے بھی کہ بچپن میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ سرخ لباس پہنا تھا کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مزید پیارے لگے تھے اس رنگ میں، اور آپ نے تعریف فرمائی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچ میں داڑھی ہوتی تھی، سرخ ہوتی تھی، بیچ میں داڑھی غالباً سفید یا بلیک ہوتی تھی، ایسا ہی آپ کی وہ چادر بھی تھی، اور پھر خون شہیداں کا استعارہ ہے۔ اسی لیے یہ جو گلاب کا ریڈ روز ہے اسے بھی گل کربلا، گل محمدی، گل حسینی کہا جاتا ہے ایران میں، اور یہ بھی روایت ہے کہ اس میں جو خوشبو ہے آپ کے پسینہ مبارک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں جی۔ تو حضرت کا جو محبت تھی لوگوں سے، آپ اندازہ فرمائیں، ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ کیسے عجیب لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخفی بھی رکھا ہے اور سب سے زیادہ مشہور و معروف بھی رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بہت سے اولیاء ایسے ہیں جنہیں میں اپنی عزت اور اپنے جلال کے گنبدوں میں چھپا کے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شہباز کلندر کا بھی ایسا ہی عالم ہے کہ یعنی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بے شمار لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن آپ کے احوال اور ان کی جزئیات اور تفصیلی قوائف بالکل پردہ اخفاء میں ہیں۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب ہے بھی اور نہیں بھی ہے،
یہ اوصاف کیا تھے آپ کے؟ اور دوسرا دیکھیں نا کتاب کوئی اتھینٹک ہے ہی نہیں، جتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں کوئی اتھینٹک کتاب، کوئی بہت زیادہ آپ کے احوال نہیں ملتے، لیکن پبلک میں جو پذیرائی ہے، لوگوں کا جو عشق ہے ان سے، جو محبت ہے، لال شبال کلندر کا عرس ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے لوگ کا، اور ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں وہاں، صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ یہی آپ کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی آپ کی شان کلندری ہے کہ کلندر کہتے ہیں اس کو، جب آپ کلندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کلندر کا تصور لے کے آتے ہیں تو جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے وہ عشق و مستی ہے۔ اچھا، عشق و مستی کے باعث کلندر میں دو طرح کی صفات، یہ دو حرف والا بھی بتا دیں جو پہلے میں نے کہا تھا، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رہا۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلندر توحید میں محو ہوتا ہے، اچھا، کلندر توحید کا مظہر ہوتا ہے۔ دیکھیں احمد جام نے کہا کہ کلندر نور ذات الہی است، کلندر مطلع انوار شاہی است، یعنی ہر دور کے بڑے صوفیاء نے کلندر کی شان کو بیان کیا ہے۔ اچھا، جب کلندر کے اندر جب ہم عشق و مستی کو، ذات حق کی عشق و مستی کو دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ذات حق سے غافل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، جو اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ کی عبادت کے بارے میں نہ تکبر کرتے نہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی عبادت سے نہ تھکنا سوائے محبت کے پاسبل نہیں ہے، اس کا مظہر عتم کلندر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو عشق و مستی ہے یہ اس کے اندر ایک استغنا اور تصرف لے کے آتی ہے۔ ہر کلندر صاحب استغنا ہوگا اور اس کے اندر ایک تسخیر کا، ایک کائنات پہ اقتدار کا، جو اقبال نے کہا ہے نا کہ محبت این نیست کے لب گرم فغان دارت، محبت این است کے برکف دو جہان دارت۔ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو فغاں کرتا رہے، محبت اس چیز کا نام ہے کہ دونوں جہان تیرے کف دست پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، علامہ نے بو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لکھے ہیں اشعار، ان کے بارے میں مجھے نہیں کوئی اشعار۔ جی ہاں، بالکل ان کے بارے میں تو نہیں ملتا، لیکن کلندر کے حوالے سے جتنا علامہ نے لکھا اور جس انداز سے علامہ نے بیان کر دیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو لال شہباز کلندر کی شخصیت اس میں جھلکتی نظر آئے۔ مثلا علامہ ایک جگہ کہتے ہیں، علامہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دب دبائے کلندری تن تنائے سکندری ای ہمہ جذبے کریم واہ ہمہ سحر سامری۔ سبحان اللہ، کہ یہ دونوں میں ایک فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ این با نگاہ می کشد آن با سپاہ می کشد، این ہمہ صلح و آشتی او ہمہ جنگ و داوری۔ کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک بادشاہ ہے تخت پہ بیٹھا ہوا اور ایک کلندر ہے، کلندر محبت کا سمندر ہے اور اس کے پاس جنگوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کلیم کا وارث ہے، سبحان اللہ، اور وہ جو ہے وہ جنگ اور خون ریزی کا وارث ہے۔ تو پھر علامہ آخر میں کہتے ہیں کہ ضرب سے کلندری بیار، کہ یہ جو کلندری ضرب ہے اسے پیدا کر صد سکندری شکن، اور سکندری کی جو شان ہے اس کو ختم کر رسم کلیم تازہ کن سحر سامری شکن۔ کہ یہ جو سامری کا سحر ہے، یہ جو اس دور کا جادو ہے، اس دور کا سحر جس نے دنیا کو اپنے مادیت نے اپنے چنگل میں لے لیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضرب سکندری چاہیے، جذبہ سکندری چاہیے، کلندری چاہیے۔ اور آپ دیکھیں لال شہباز کلندری کیا ہے سید صاحب، ذرا بتائیں نا ہمیں، کس طرح سندھ میں اس کو آپ نے پھیلایا، کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ جی، آپ نے اپنی نگاہ کے ذریعے، کیونکہ غازی صاحب بات یہ ہے کہ ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ حضرت سید عثمان مروندی نے اسلام کی ترویج و اشاعت تمام تر آپ کی نگاہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ آپ نے لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو راہ راست پر آپ لائے، لاکھوں غیر مسلموں کو آپ نے اسلام قبول کروایا، تو وہ آپ کی ایک نگاہ، کلندر کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نگاہ ہوتی ہے۔ دیکھیں اقبال نے بھی کہا تھا شاید کہ کلندر، شاید اقبال کا یہ ہے، کلندر ہرچے گوید دید گوید، کلندر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلندر جو ہے وہ کلندر، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ معرفت اور سلوک کی منازل میں سے ایک منزل کا نام کلندر ہے، جس طرح غوث ہے، جس طرح ابدال ہیں، جس طرح کتب ہیں، کلندر بھی ایک مقام ہے، کلندر بھی ایک مقام اور منصب کا نام ہے۔ کلندر ہمیشہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہوتا ہے، کلندر ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو روایت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جو ہلاک کی ایک بات کی جاتی ہے کہ کلندر پر شاید تمام شریعت کے امور معاف ہوتے ہیں، کلندر ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا قطعاً نہیں۔ کلندر ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ غوث، کتب، کلندر اپنے زمانے کے انتہائی زیرک، ذہین، فتین اور دین و دنیا کو اکٹھے چلانے والے ہوں گے، دین و دنیا کو اکٹھے چلانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ نے جس طرح دین کو بھی چلایا، سیاست کو بھی چلایا، آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے جو حکومتیں قائم کی دین و دنیا کو، اس لیے غوث، کتب، کلندر
یہ ہمیشہ اپنے زمانے کا زیرک، ذہین، فتین، اور جہاں تک معاملہ ہے شریعت کا تو یہ شریعت کے انتہائی متبع، تابعدار اور اتباع رسول کے انتہائی پابند ہوتے ہیں یہ لوگ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید عثمان مروندی کی تعلیمات پر ہم اگر غور کریں تو سب سے پہلے توحید کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے جو ملفوظات ہیں موسوم باشارات حامدی، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید عثمان مروندی نے توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ آج کے دور میں توحید کا پرچار کرنے والے اور حضرت سید عثمان مروندی پر اہل بدعت یا بدعت والے لوگوں کا فتویٰ لگانے والے لوگ ان کے سامنے بونے معلوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہماری جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے صاحبزادہ صاحب۔ ناظرین اکرام، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہو، اور یہ اتنا ایمان افروز جو ذکر پاک ہے اور اولیاء کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بیان کرنے والے سننے والے دونوں پر ہوتا ہے۔ رحمتوں کا نزول ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین کرام، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت؟ کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب ہیں؟ محمد اقبال شاہ، لاہور کینٹ سے بول۔ جی اقبال صاحب فرمائیں سوال آپ کا۔ جی، حضرت عثمان مروندی صاحب کے دور میں کس کی حکومت کرتے؟ ٹھیک ہے جی، یہ پوچھ لیں گے۔ یہ سبزہ صاحب جب میں آپ کی طرف آؤں گا، حکومت کس کی تھی اس دور میں؟ ڈاکٹر صاحب، سرزمین سندھ، جی یہاں بھی اولیاء کی بڑی توجہات رہی ہیں، اس کی وجہ؟ جی، ایک تو یہ بہت اہم خطہ ہے اور بہت قدیم زمانے سے یہاں آبادی کا سراغ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی اس خطے کے لوگوں کے عربوں سے تعلقات تھے، جی، آمد و رفت بھی تھی، تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اس کے بعد اس خطے کے لوگوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا جب یہ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ایک سندھی بزرگ سے حضرت بایزید بستامی نے استفادہ کیا۔ اچھا، آپ اندازہ ماشاء فرمائیں، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عالم تھا اس خطے کا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اہل بیت پر مشکل وقت شروع ہوئے تو وہ لوگ، یہ نسبتاً پرامن علاقہ تھا اور اس کی تعریفیں ہوتی تھیں اور یہاں پذیرائی بہت تھی، لوگ آنکھیں بچھاتے تھے اہل بیت کے افراد کے لیے، تو ان حضرات کی ادھر آمد شروع ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہی صوفیاء بھی۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج کی بھی آمد ثابت ہے سندھ میں۔ اچھا، ہاں جی، وہ تشریف لائے اور یہاں گھوم گھام کے بہت سارے لوگوں کو متاثر لیکن شکر ہے کہ ہم نے پھانسی نہیں دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ہمارے کھاتے میں بر صغیر نے تو ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ آپ اندازہ کر لیجئے جتنے علماء، صوفیاء، مشائخ آئے ہیں، اہل بیت کے شہدائی آئے ہیں، اس خطے نے ہمیشہ انہیں تاج سر بنایا ہے، کسی بھی نوعیت کی ان کی لیکن غازی علم الدین شہید اور بعد کے غازی اور جتنے ممتاز لوگ، وہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ تو حضرت حسین، ایک کالر لے لوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضرت آپ سے ذرا ایک عرض کرنی تھی جی جی فرمائیں۔ کہ یہ جو حضرت لال شہباز قلندر ہیں، میں محمد امین انصاری کراچی سے بول رہا ہوں سر۔ جی انصاری صاحب، بڑی دفعہ کوشش کی آپ سے ملاقات کی لیکن نہیں ہوتی، تو آج ماشاءاللہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقی دے۔ تو یہ ایک خاص فقہ کے لیے ان کو منسوب کر دیا گیا حضرت لال شہباز قلندر کو۔ نہیں، وہ تو میں نے ہمیں سمجھ نہیں، حالانکہ ان کے نام سے یا ان سے سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص اس سے نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کے بڑے نیک اور بزرگ اور ولی تھے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے شروع میں ان کی ایک کرامت بیان کی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، تو اس سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے وسیع المشرق۔ جی، ویسے بھی ان کا اسم گرامی عثمان ہے، اس سے بھی ظاہر ہے۔ اور کیا علمی بات آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل دل، اہل تصوف، اہل عرفان ہوتے ہیں وہ مسلکی اور فقہی جھگڑوں جھیڑوں میں نہیں پڑتے، ان سے بلند تر ہوتے ہیں۔ یہ تو تمام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت کے مزار پر ایک خاص رنگ کا غالب آنا اور وہاں خصوصاً ایک فرقے کی زیادہ آمد و رفت کے آثار 150-200 صدی میں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو عوامی اثرات جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جناب سندھ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سہروردیہ کے لوگ بکثرت آئے،
قادری جو مرکز ہے اچ وہ بھی چونکہ سندھ کے بہت قریب ہے، بالکل قریب، جی ہاں، صحیح بات۔ تو سندھ میں اس سے پہلے بھی جو دیگر مذاہب مثلاً بدھ مت کے سراغ وہاں ملتا ہے، اور ہندوؤں کی جو نظام روحانیت ہے اس کی بہت ساری زیارت گاہیں تھیں، تو سندھ کے مزاج میں درویشوں کے لیے، صوفیوں کے لیے، کلندروں کے لیے بہت پذیرائی ہے۔ ان کی ثقافت کا حصہ ہے ایک طرح سے، کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو سندھ اس اعتبار سے صحیح معنوں میں ہم اسے باب الاسلام کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، صحرا میں وہ ہوتا ہے نا ایک وسعت ہے، وسعت، کشادگی ہے، ہر رنگ کو وہ اپنا لیتا ہے اور ہر رنگ میں وہ منعکس بھی ہوتا ہے۔ سندھ کے کلچر کا یہ بہت کمال ہے۔ ٹھیک جی حضرت جی، ابھی ایک کوسچن بھی آیا کہ کون سا زمانہ تھا، غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، اور جب آپ سندھ تشریف لائے تو یہاں پر ایک ہندو راجہ تھا برچٹ، جو بہت ہی ظالم راجہ تھا۔ اچھا آپ دیکھیں جب ہم حضرت راجہ اکثر ویسے ظالم ہی ہوتے ہیں، حکمران کوئی اچھا ہوتا ہے، اچھا جو دیکھا ایک سے ایک بڑھ کے۔ جب ہم حضرت لال شہباز قلندر کی تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تبلیغ بیک وقت سماجی بھی تھی اور دینی اور مذہبی بھی تھی، یعنی آپ کے صحباً تشریف لانے پر یہاں پر اس ظلم کے راج کا بھی خاتمہ ہوا، وہاں پر فحاشی کی جو رسمیں تھیں ان کا بھی خاتمہ ہوا، پاکیزگی کا ماحول بنا۔ اچھا کہتے ہیں کہ اتنا وہاں اس دور میں وہ تھا چکلا سسٹم، وہ سارے کے سارے طائب ہوئے آپ کے ہاتھ پہ، اور آپ دیکھیں کہ لال شہباز قلندر کی شخصیت میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا ایک ظاہر و باطن کا اعتدال نظر آتا ہے۔ برٹن نام کا ایک انگریزی اسکالر ہے، اس نے اپنی کتاب سندھ اینڈ اٹس ریسز میں لکھا ہے کہ جب ہم نے آ کے سندھ کا تجزیہ کیا، یہاں کے نظام تعلیم کو دیکھا، تو یہاں جو مدارس ہیں اس میں 4 کتابیں لال شہباز قلندر کی شامل نصاب ہیں۔ اچھا، اور اس نے ان کتابوں کے نام بھی دیے ہیں، اور ان میں وہ کتابیں متعلق ہیں فقہ سے اور عربی زبان و ادب سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لال شہباز قلندر کا علمی مقام کیا تھا۔ اور بعض تذکروں میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے صحبن کے اندر فقہائے اسلام مدرسہ کے نام سے ایک دینی ادارہ بھی قائم کیا تاکہ نوجوانوں کو تعلیم دی جا سکے، اور شریعت کا اتنا احترام تھا آپ کے ہاں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب؟ یہ محمد اکبر انصاری بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی انصاری صاحب، آج سارے انصاری سوال کر رہے ہیں، کراچی سے بھی، فیصل آباد سے بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا غازی صاحب، اس طرح ہے کہ یہ آپ سے معلوم کرنا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر تو بے شمار لوگ جاتے ہیں، جوک در جوک جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کی تعلیمات پر کم ہی لوگ عمل کرتے ہیں، جتنا ادھر رش ہوتا ہے اتنے لوگوں کی تعلیمات ان پہ کم ہی عمل کرتے ہیں۔ ہم کس طرح ان کو قائل کر سکتے ہیں لوگوں کو؟ یہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر تنوری۔ جی ہاں بالکل، میں اس طرف آتا ہوں۔ جی دیکھیں، صوفیاء نے کمال یہ کیا کہ دین کو لوگوں کے مزاج میں اتارا، لوکل رسوم و رواج کو دیکھ کر۔ یہ جو انہوں نے کوسچن کیا، ان کے کوسچن سے مجھے ایک صاحب علم کی بات ذہن میں آ گئی کہ صوفیاء کے جو درگاہیں ہیں، یہ جو روحانی مراکز ہیں، یہ فی الاصل دھوبی گھاٹ ہیں، اور دھوبی گھاٹ میں ہمیشہ آلودہ کپڑے دھونے کے لیے لائے جاتے ہیں، پاکیزہ کپڑے کبھی نہیں لائے جاتے۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ جو لوگ لال شہباز قلندر کے دربار میں جا رہے ہیں، اگر وہ وہاں نہ جاتے تو کہاں ہوتے؟ وہ اس سے بدتر، اس دینی لحاظ سے صوفی یہ کرتا ہے، اور قلندروں نے یہ کام کیا ہے کہ لوکل رسوم و رواج کو استعمال کر کے دین کی طرف لے کے گئے ہیں، نہ کہ دین سے ادھر لے کے آئے ہیں۔ وہاں جانے والے سارے لوگوں کو دیکھیں، اب 3 بڑے سمبلز ہیں جو لال شہباز قلندر کے ساتھ منسوب ہے، دمال ہے، نوبت ہے، اور آپ کا سرخ رنگ ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان تینوں کو الیبوریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ عشق الہی، بیداری، ویجیلنس، اور ہر وقت اللہ کی حضوری۔ یعنی دمال کیا ہے؟ مولا روم نے کہا نا کہ رقص جہاں جو ہے، رقص تن آپ کو رقص جہاں تک لے کے آتا ہے۔ جب رقص جہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ پھر اس حدیث احسان کا مصداق بنتے ہیں کہ جب جبریل امین نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا انت اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تمہارے سامنے رہے۔ اس لیے لال شہباز قلندر کی ایک غزل ہے بڑی طویل، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہان میں جدھر بھی آگے دیکھو، حق حاضر است، حق ناظر است، ہر جگہ حق موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو دمال ڈالتے ہیں نا، ایکچول جو دمال ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے اللہ اللہ، یہی کرتے ہیں نا اس سٹیپ پہ، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، وہ تو ذکر الہی ہوتا ہے، اور ایک طرح تلاوت الوجود ہوتی ہے، وجود کا انگ جو ہے اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے غفلت سے آگہی کی طرف آنے کا ایک سٹیپ ہے
کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ہر موئے بدن کو انوالو کرتے ہیں ذکر حق کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں ہیلو. جی میں سن رہا ہوں. میں فرحانہ علی بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ آپ سب پرنور ہستی ہیں. آپ خود بہت ماشاءاللہ ایک اچھی جو ہے تو بہت آپ کا خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت رابعہ بصری جو تھیں وہ بھی تو ایک کلندر تھی, تو کیا ہم خواتین کو کلندر کیوں نہیں کہا جاتا, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ مجذوب کے جو ہے وہ اس تک پہنچیں؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. مجذوب تو بہت ملتے ہیں دائیں بائیں, ذرا بندہ غور کرے تو بہت مجذوب ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. آپ صاحبزاد صاحب اس کا جواب. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مائی رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آدھی کلندر تھی, ڈھائی کلندر. یہ تو میرے خیال ایسی بات بنی ہوئی ہے. جی یہ بات ایسی عوام میں مشہور ہے, تو میرے خیال میں اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے ڈھائی کلندر والی. تو غازی صاحب ان کا مقام بہت بلند تھا تصوف میں, مائی رابعہ بصری تصوف میں اور زہد و تقویٰ میں ان کا بہت وہ بلند مرتبے پر تھیں. تو یہ ڈھائی کلندر والی جو بات ہے یہ اس کی کوئی بھائی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمائیں کہ میں واز نہیں کروں گا جب تک مائی صاحبہ نہ آ جائیں, اور فرمایا کہ ہاتھی کے لیے جو شربت ہو وہ چونٹی کو نہیں پلایا جا سکتا, تو اس کا ظرف کتنا بڑا ہوگا. تو غازی صاحب حضرت سید عثمان مروندی کی تعلیمات کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. جی فرمائیں. اور اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے بعد اسلام کی تمام تر ترویج و اشاعت صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے ذریعے ہی ہوئی ہے, جن میں بالخصوص حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش, سبحان اللہ, جن کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے, حضرت سید جلال الدین بخاری, شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, اور اس کے تھوڑا سا بعد شیخ المسلمین حضرت خواجہ باقی باللہ, اور مجدد طریقت حضرت خواجہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ. اگرچہ ان کا دور تھوڑا سا بعد کا ہے لیکن یہ بزرگ بھی اسی پائے کے ہیں. حضرت سید عثمان مروندی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان تمام بزرگوں کی تعلیمات میں تقریباً مماثلت پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کی منزل مقصود, مرکز و محور ایک ہی چیز ہے, سب کا ہدف ایک ہی ہے. حضرت سید عثمان مروندی کی تعلیمات کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں خاص طور پر ملفوظات میں یا آپ کے سیرت نگاروں نے یا سوانح نگاروں نے لکھی ہیں, بیان کی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے توحید کو بنیاد بنایا. آپ نے توحید کو بنیاد بنایا اور توحید کو ہی ہر چیز کی جڑ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ توحید کے بغیر شریعت طریقت کے تمام راستے مسدود ہیں, بند ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے ملفوظات میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے گویا اس نے غلط بات کی. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو آدمی کہے گا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو اس میں غائب کا خیال پیدا ہوگا. اگر غائب کا خیال پیدا ہو جائے گا یہ شان الوہیت کے خلاف ہے, آدمی شرک میں چلا جائے گا, کیونکہ حاضر و ناظر تو وہی ہوتا ہے جو کبھی غائب بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ تو غائب ایسی چیزوں سے بالکل پاک ہے. اس کے بعد وہ سب سے زیادہ زور جو دیتے ہیں رسالت پر. وہ خود بھی بہت بڑے متبع رسول, ان کی زندگی حب رسول سے بھری پڑی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو لطیف نکات بیان کیے ہیں ان میں سے میں صرف 2 عرض کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا. وہ سایہ نبوی کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سایہ جو ہوتا ہے وہ آدمی کی جسامت سے ذرا خفیف ہوتا ہے, ہلکا پھلکا ہوتا ہے. آدمی اگر تھوڑی سی لطیف ہوتا ہے, اگر آدمی تھوڑی سی حرکت کرے تو اس کا سایہ جو ہے وہ زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے. اس طرح اگر آدمی تھوڑا سا اس طرف ہلے تو سایہ اس سے جلدی آگے کی طرف چلتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کائنات میں کوئی چیز لطیف ہے ہی نہیں. اگر سایہ ہوتا تو وہ تو آپ سے زیادہ لطیف ہو جاتا. دوسری بات وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتے کے متعلق. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتا نہیں تھا, کیونکہ پتے کا وہ فرماتے ہیں کہ کام ہے کہ زہر کا قطرہ ڈالنا تاکہ غذا ہضم ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی تمام چیزوں سے پاکیزہ و منزہ تھے. اگر زہر کا یہ مادہ رکھا جاتا تو یہ خصائص نبوی کے یہ بات خلاف تھی. سبحان اللہ. ایک سوال ہم روز پوچھتے ہیں صاحب اپنے ناظرین سے, جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, آج کا سوال, حضرت سید عثمان مروندی رحمہ اللہ کا وصال
کب ہوا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا، معتبر قول کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات 6666 ہیں، اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیب کا نام ہے محمد ثاقب صاحب، چکوال سے ان کا تعلق ہے۔ ثاقب صاحب، آپ کا گفٹ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گھر پہ آپ کو ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمایا کہ اچھا کوئی بھی ایسی چیز جس کا اشارتاً کنایتاً بھی کوئی نیگیٹو پہلو نکلتا ہو، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی، قریب بھی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ چیز خصائص نبوی کے خلاف ہے۔ وہ تو نور ہی نور ہے، ہاں نور ہی نور ہے، انوار ہی انوار ہے، انوار ہی انوار ہے۔ اس کے بعد حضرت سید عثمان مروندی سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ ہے معرفت نفس۔ آپ فرماتے ہیں من طلب شیئا وجد وجد، جو آدمی جس چیز کی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو وہ بالآخر پا ہی لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ معرفت نفس ہے۔ جب تک آدمی کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی، وہ کسی چیز میں بھی، کسی معاملے میں بھی روحانیت، سلوک کے تو اعلیٰ منازل میں وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ معرفت نفس حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی متبع شریعت اور اتباع کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں جو صوفیاء نے اپنی وضاحت بنا لی ہے، اور انہوں نے بالکل اپنے ملفوظات میں ان کے یہی لفظ ہیں کہ یہ لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی مخصوص قسم کی شکلیں اور وضاحت بنائی ہوئی ہے، جس پر میں اقبال کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے بھی اس پر تنقید کی تھی کہ بیابا مجلس اقبال کے یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اسی مخصوص وضاحت پر اقبال نے بھی شدید تنقید کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ بھی ذرا فرما دینا۔ اقبال کی مجلس میں آؤ اور ایک دو جام شراب پیو، اگرچہ یہ رسم زمانہ کے مطابق قلندروں کی تقلید میں سر نہیں منڈواتا، لیکن قلندری کے اسرار و رموز جانتا ہے۔ اقبال تو اپنے عہد کے سب سے بڑے قلندر تھے، اس لیے میں نے عرض کیا اچھا یہ جو انہوں نے تنقید کہا کہ انہوں نے تنقید کی، وہ تو آج کے دور میں جو ہے اور ہمیشہ یہ آپ کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے۔ جی اس میں کچھ تو یہ کوئی قدرت کا حسن انتظام ہے کہ جب یہ سوال آتا ہے تو اس میں کچھ تو نظام قدرت بھی یقیناً ہے اور کچھ کارگزاری جناب والا کی نظام قدرت ہے، کچھ قدرت نظامی کی قدرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اسی سر منصور ہی کا بار آیا، بڑا مشہور ہے شعر، موسم گل آیا تو نخل دار پہ میر، نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا۔ بالکل سر منصور ادھر ہی آتا ہے، سر منصور کی باری ادھر آ جاتی ہے۔ قلندر جو ہے نا جی، وہ رسم و رواج جو محض رسم و رواج رہ گئے ہوں ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ جب وہ احتجاج کرے گا اور بغاوت کرے گا، یہ صفات تو اس عاجز میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، پھر یہی کام میں کر رہا ہوں۔ تو جو بغاوت کرے گا یا احتجاج کرے گا، وہ ظاہر ہے کچھ منفی نکات سامنے رکھ کر ان پر تنقید کرے گا، تو تبھی اس کی بغاوت ہوگی نا۔ ہمارا مقصد کسی سے محبت ہے، حسد، ہرگز بغض، نہیں، کینہ اللہ نہیں تعالیٰ ہوتا۔ محفوظ رکھے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہی خانقاہی اصلاح نظام اور بہتری ہو، وہی حسن انتظام تنقید واپس برائے اصلاح، تنقید برائے اصلاح۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہم تو غلام ہیں ان کے۔ بے شک۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام بہت اہم کلام ہے، اگرچہ اس میں آمیزش بہت ہو گئی اور وہ جو کلمی نسخے ہیں ان میں دیگر معروف شعراء کا کلام بھی شامل ہو گیا، لیکن بہرحال اس میں کافی حصہ ایسا ہے جو حضرت کا اپنا کلام ہے، اور اس میں وہی رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو حضرت ابو علی قلندر کے کلام کا ہے اور حضرت فخر الدین عراقی کے کلام کا ہے۔ اچھا، بہت بعد میں ہمیں رومی کے بعد پھر اقبال میں بھی وہی رنگ دکھائی دیتا، ایک بلند آہنگی، عزم، ہمت، دنیا بدل دینے کی خواہش اور کوشش، اور بلکہ یہ کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، اور یہ کہ آپ محض رسم و رواج کے عادی نہ ہوں، تقلیدی انداز اختیار نہ کریں، اجتہادی نقطہ نظر اختیار کریں اور خود جان اور بوجھ کر عمل پیرا ہوں ہر طرح کی تعلیمات پر۔ ڈاکٹر صاحب انقلابی، اقبال انقلابی ہے؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ پرانا آدمی، قلندری جو ہے، پرانا آدمی صرف چھوٹی سی جگہ کا لوگ کہتے ہیں کہ جی شاعر تھا، اس سے جان چھڑائی جائے، اس کورس سے اس کو نکالا جائے، یہ کہاں کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا اور اقبال کتنا نکالا جا سکا ہے لوگوں کے دلوں سے اور لوگوں کے لہجوں سے۔ نہیں ہم لگے تو ہیں،
کوشش تو ہم پوری کریں گے. آپ ڈاکٹر صاحب بچا لیں, آپ تو بچا لیں. اللہ بہتر کرے گا. بد نصیبی تو یہ ہے کہ اقبال اور عشق رسول پہ جب میں نے لیکچر دیا تھا علامہ کے خانوادے کا, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ لیکچر ہی غائب کر دیا گیا. بہرحال عرض یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل تو ساتھ ہمارے ہیں لیکن عرض یہ ہے کہ جب ہم کلندر کی بات کرتے ہیں اور لال شہباز کلندر کی بات کرتے ہیں تو ایک جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی لال شہباز کلندر کے کلام کا تذکرہ کیا. جامعیت جو ہے طریقت اور شریعت کی آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں موجود نظر آتی ہے. آپ کا ایک شعر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کشتی باید و طریقت بادبانے ہو, بر حقیقت شکر باید کہ راہ فقر دشوار است. فرماتے ہیں کہ یہ جو منزل تک پہنچنا ہے اس کی کشتی شریعت ہے اور طریقت اس کا بادبان ہے جس کے ساتھ یہ کشتی چلتی ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم نے حقیقت تک پہنچنا ہے جس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ فقر کا راستہ بہت مشکل ہے, یہ بغیر شریعت اور طریقت کو جمع کیا حاصل نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک طرف شریعت کی پابندی کا یہ عالم ہے, دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ منم حسمان مروندی یار خواجہ منصورم نہ لرزم از ملامت آنکے من برسرے دار می رقصم. کہ وہ جو ایک روایت ہے نا انا الحق کی, اس روایت کا مظہر بھی ہمیں لال شہباز کلندر کی شخصیت نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں, آپ نے اقبال کا ذکر کیا, کس کا شعر ہے جی وہ کہ ہر نوک کے اوپر قطرہ منما قطرہ شبنم برسرے خار می رقصم, شاید اسی غزل کا بہت غیر معمولی غزل ہے, بڑا غیر معمولی. اب غازی صاحب دیکھیں کہ یہ جو غزل ہے یہ وہ جو عرفانی روایت کی ایک معراج ہوتی ہے, ذات حق کی موجودگی کا ایسا احساس کہ جس کے سامنے آپ کی اپنی ہستی بالکل نیستی میں بدل جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ فنا فلا کا فنا وہ بھی بدرجہ کمال ہمیں نظر آتی ہے لال شہباز کلندر کی ذات کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا پورا اہتمام بھی نظر آتا ہے. مجاہدات کی انتہا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ سہون سے چلیں وہ لاہور تک, وہ پتھر کا وہ جو کیا گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے کہ وہ گردن ہی نہیں اٹھتی, آپ دیکھیں گلو بند, آپ دیکھیں غازی صاحب کہ لاہور تک اتنے مقامات ہیں. من سے کم تو نہیں ہوگا, ایک من سے بہت زیادہ وزنی تھا, اسی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے اور ہمیشہ آپ کی گردن نیچے رہتی تھی. یعنی سہون سے لے کے لاہور تک یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شاہ بلاول نورانی نے آپ کی دعوت کی تھی, اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے. ڈاکٹر صاحب نہیں, اسی مقامات آپ کو ملیں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ نظر آتا ہے, یہ نظر آتا ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں 20 مقامات ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں جہاں پہ آپ نے مشاہدات کیے. مثلا وہاں پہ ایک بڑا صحرا ہے جسے دشت شہباز کہتے ہیں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے کتنے طویل عرصے تک مجاہدات کیا, اور اس علاقے کے مکرانیوں نے آ کے آپ کے اسلام قبول کیا, اور وہ پورا علاقہ آپ کی وجہ سے دار اسلام میں منگو پیر سے بھی ملاقاتیں رہیں, منگو پیر سے ملاقاتیں رہیں, مقام لاہور پہ بھی گئے. بلکہ منگو پیر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ منگو پیر کی کچھ ٹینڈنسی ہندو اور دوسری روحانیت کی طرف بھی تھی, لیکن جب ان کی ملاقات لال شہباز کلندر کے ساتھ ہوئی تو ان کا کلیتاً رجحان روحانیت اسلام کی طرف ہو گیا, اور ان بقیہ چیزوں کو ہیچ نظر آنے لگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا شکریہ. صاحبزادہ بہت خوشی ہوئی, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ماشاءاللہ, اور آپ نے اتنا سفر طویل کیا آج کی ہماری اس دعوت پہ آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورہ اخلاص جس کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں, اور جو ہمارے وزراء کو نہیں آتی تھی, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ, اور کئی وزراء کو نہیں آتی. بعض کا تو نام ہی قل هو اللہ والے مشہور ہو گیا. تو اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہو تو باوضو حالت میں 11 بار سورہ اخلاص اور 24 بار پہلا کلمہ بما درود پاک پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے اور نظر بد کے ختم ہو جائیں گے. شرط یہی ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور کریں, کیونکہ رمضان پاک کی بھی آمد ہے, تو درود شریف کی آپ کثرت کر دیں تاکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور آپ کی خاص توجہات نصیب ہوں. یہ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے, بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں, جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے, اور وہ جوہر ایمان حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہمیں بھی عطا فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے, اور یہ ملک
جس نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کر سکیں، اور تا قیامت اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہم اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنے کلام، اپنے قلم، اپنی زبان سے کرتے چلے جائیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔